Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th ہسٹری برج کورس ڈے 4 ہے۔ ڈے 4 کا برج کورس ہے۔ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ جماعت دہم، مضمون تاریخ و سیاسیات، دن چوتھا، میعاد 35 منٹ۔ اکائی جز اور ذیلی اکائی ہے تاریخ نویسی مغربی روایت، تاریخ نویسی بھارتی روایت۔ جماعت دہم مطالعہ کردہ نتیجہ جو ہے اس سے متوقع صلاحیتیں وابستہ ہیں۔ تاریخ ایک سائنسی مطالعاتی مضمون ہے، یہ بتانا ہے۔ اب اس میں جماعت نہم کا اکائی جز اور اس کا ذیلی جز ہے تاریخ کے ماخذ۔ اب سبق کے اغراض و مقاصد کون سے ہیں؟ مغربی طریقے سے تاریخی واقعات کا مفہوم نکالنا۔ مربوط ماخذات آئیے دہرائیں۔ تاریخی ماخذات کا مطالعہ کس طرح فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ دوسرا ہے کون سے تاریخی ماخذات سب سے زیادہ بھروسے مند ہے؟ پہلے کا جواب ہے بنیادی ذرائع تاریخی ماخذ کے استعمال سے طلباء کو اہم تاریخی تصورات سے پردہ اٹھتا ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے طلباء جانتے ہیں کہ تمام تحریری تاریخ گزشتہ واقعات کی مصنف کی ترجمانی کی عکاسی کرتے ہیں، مزید دیگر عوامل کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرے کا جواب ہے ہندوستانی تاریخ کے ذرائع کو درجہ ذیل حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے یا درجہ بندی کی جاتی ہے۔ سب سے پہلا ہے شیلا لیکھ، اس کے علاوہ ہوتا ہے اعداد و شمار، آثار قدیمہ، ادب، غیر ملکی ذرائع، سفرنامے، روایات، جوشیلے گیت وغیرہ۔ تیسرا سوال ہے تاریخی ماخذات حقیقت پر مبنی ہے، اس بات کا اندازہ کس طرح لگایا جا سکتا ہے؟ چوتھا ہے تاریخی واقعات تحریر کرتے وقت ماضی کے کس پہلو کا نہ ملنا اس وقت کون سے خدمات کے استعمال کو ترجیح دے سکتے ہیں؟ پانچواں ہے آپ کے ذریعے حاصل کی گئی مادی، تحریری، زبانی ماخذ حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں، کس طرح آپ اس کا اندازہ لگائیں گے؟ دیکھیے تیسرے اور پانچویں کا تقریباً ایک جیسا جواب ہے۔ تیسرے کا جواب ہے اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ کئی اہم معیارات موجود ہے کہ کیا کوئی ذریعہ قابل اعتماد ہے یا نہیں۔ درستگی ماخذ ہے میں موجود معلومات کے خلاف جو معلومات آپ پہلے سے جانتے ہوں اس کی تصدیق کرنا چاہیے کرتے ہیں۔ یعنی مقتدر حکام یعنی جو اقتدار میں ہیں اس بات کو یقینی بنائے کہ ماخذ کسی قابل اعتماد مصنف یا ادارے نے لکھا ہو۔ اس کا تیسرا ہے کرنسی یعنی سکوں کی جانچ بھی معتبر ذرائع سے تصدیق کریں۔ چوتھا ہے مخطوطات کا مطالعہ تجربہ کار ماہرین سے کریں۔ چوتھے کا جواب ہے تاریخی تحقیق کو درپیش بڑا چیلنج ذرائع کے مسائل، علم، وضاحت، اعتراض، مشقت کا انتخاب اور عصری تاریخ کے عجیب مسائل کے گرد گھومتے ہیں۔ عصری تاریخ کے عجیب و غریب مسائل، ماخذوں کا مسئلہ ماضی کی تشکیل نو کے کام میں مورخ کے لیے ایک سنجیدہ چیلنج ہے۔ آئیے مدد لے۔ پہلا ہے تاریخی ماخذ، یہاں پر یوٹیوب کا لنک دیا ہوا ہے۔ سرگرمی اور عمل ہے۔ دوسرا ہے جماعت نہم تاریخ و سیاسیات بتدریج درسی کتاب، مہاراشٹر راجیہ پونا۔ آپ اپنے گاؤں کی تاریخ لکھنے کے لیے کون کون سے ماخذات کی مدد حاصل کریں گے؟ ان ماخذات کی فہرست تیار کریں۔ اب دیکھیے اس کے لیے آپ اپنے طور پر بہت سارے جو گاؤں میں موجود ماخذات ہیں ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ وہاں پر اگر موجود تاریخی مقامات ہے، کچھ مندر ہے یا پھر مسجد ہے، پرانے قلعے وغیرہ ہے، پرانے سکے کسی کے پاس موجود ہے، مخطوطات ہے یا پرانی نہریں وغیرہ ہے، تو اس سے آپ اس وقت کے تاریخ کے ماخذات کو جمع کر سکتے ہیں۔ تعلیمی وسائل، تاریخی اشیاء، تصاویر، سکے، نوٹ، ڈاک ٹکٹ، لغت، اخبارات، موبائل، الیکٹرانک میڈیا۔ آپ کیا سمجھے؟ پہلا ہے تاریخی واقعات تحریر کرتے وقت کون سے تاریخی ماخذ تاریخی معلومات لکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوسرا ہے تاریخی واقعات کو قلم بند کرنے سے پہلے کن نکات کو جانچنا ضروری ہے۔ مزید معلومات تاریخ کے ماخذ اس کتاب میں یا یوٹیوب چینل میں مل جائے گا۔ تیسرا ہے پریس ٹرسٹ آف انڈیا، اس کے بارے میں آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے۔
चौथा है इस वेबसाइट पर मालूमाती तहरीरें देखें, पब्लिकेशंस डिवीज़न NIC.in। आइए मशक करें। पहला है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के ज़रिए कौन सी सरगर्मी अंजाम दी जाती है, डॉक टिकटों, सिक्कों वगैरह के ज़रिए हासिल शुदा मालूमात की रिपोर्ट तैयार करना। दूसरा, महाराष्ट्र सरकार की जानिब से शायक होने वाले लोक राज्य महानामे के ज़रिए मालूमात हासिल करना। पहले प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का, इसका पहले का जवाब है मुल्क भर के अखबारात को दुनिया भर की खबरें फराहम करने का काम PTI, UNI, समाचार भारती, हिंदुस्तान समाचार नामी इदारे करते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से दुनिया भर के अहम वाक़यात की इब्तदाई तफसील और अहम मौज़ूआत पर मज़ामीन हासिल होते हैं। PTI 1953 से सहाफ़ती मज़ामीन, तस्वीर, माशी और साइंसी मौज़ूआत पर मज़ामीन अखबारात को फ़राहम कर रही है। 1990 की दहाई में PTI ने टेली प्रिंटर्स की बजाय सैटेलाइट टेलीकास्टिंग तकनीक के ज़रिए मुल्क भर में ख़बरों की तरसील का आगाज़ किया। PTI ख़बर रसा एजेंसी सरकारी होने की वजह से इस एजेंसी के ज़रिए दी हुई ख़बरें मुस्तनद और काबिल एतमाद तस्लीम की जाती है, इसलिए ये मतन तारीख़ लिखने के लिए अहम और मुफीद होता है। अगले का जवाब है डाक टिकट जमा करना, डाक टिकटों और इससे मुताल्लिक़ अशिया को जमा करना। इसका ताल्लुक़ तारीख़ के ज़मरे से है। जो डाक टिकटों का मुताल्ला है, ये दुनिया के सबसे मशहूर शौक़ रहा है। इन माख़ज़ात की तहक़ीक़ और तज्ज़िया के बाद रिपोर्ट तैयार की जाती है। सिक्कों की तारीख़ क़दीम ज़माने से लेकर अब तक फैली हुई है और इसका मुआशी तारीख़ और टकसाल की तारीख़ से रवाबित है, वाबस्ता है। सिक्के अब भी मॉनेटरी और दीगर मक़ासद के लिए वसी पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं। माख़ज़ात का बारीक बीनी से जायज़ा लेकर रिपोर्ट तैयार की जाती है। तीसरे का जवाब है महाराष्ट्र आगे। मराठी लोक राज्य का अंग्रेज़ी वर्जन मार्च 1955 से शाये हुआ है। माहाना रिसाला शाये किया गया है ताकि इसकी शानदार सक़ाफ़त, तरक्की और कॉपी के बारे में एक रोशनी मिल सके। मैगज़ीन आने वाले मोअज़्ज़िज़ीन, वफ़ूद, राज्यसभा, लोकसभा मेंबरान, मुख्तलिफ़ रियासतों की मुमताज़ शख्सियत से पहले रियासत की शबीह को बेहतर करता है। ये इनका एक पसंदीदा रिसाला है, यानी ये तलबा का भी और रियासत के लोगों का भी एक पसंदीदा रिसाला है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।